اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اب آج غیر کا کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا صاحبہ کو سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو دو جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے درمیان ایک معاملہ ہے، یہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ آپ بھی سر قانونی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ انفرادی معاملہ ہے اور عدالت کے فیصلے کو اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی بظاہر مجھے اتفاق رائے علماء میں نہیں نظر آیا، اور میں کوئی اسکالر نہیں ہوں اسلام کا، اتنا میں اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھنا چاہتا کہ میں کہوں کہ میں اسکالر ہوں اور میں لاء کا اسکالر ہوں، پر لاء کو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اس میں ایک تو یہ بڑی ابہام ہے اس میں، یا کم از کم اوپینینز کا آراء کا تضاد ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں، کیونکہ آپ بینچ پہ بیٹھا کرتے تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے آپ، شریعت بینچ کے، آپ نے غالباً 29 دن میں کو بھی کافی سمجھا ہے عدت کے لیے، اور اگلے روز بڑی مفصل تفصیل سے جناب غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے، مقصد دیکھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اس کی روح سے کتاب کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے، اور کتاب بھی وہ جو القرآن ہو تو اس کو بڑے ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اور خاتون کی بھی جو ایک عزت ہے اور ایک احترام ہے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس کا معاملہ پیٹرنٹی سے ہے، مطلب ولدیت سے، اگر کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے عدت کے دوران یا حمل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ پہلے شوہر کی اولاد تھی، اگر نہیں ہوتا تو دوسرے شوہر کی اولاد ہوگی۔ تو یہاں تو کوئی وہ بھی کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یہاں تو کوئی پیٹرنٹی کا یا ولدیت کا اولاد کا سلسلہ ہی نہیں، کوئی ہوا ہی نہیں کچھ، تو اس لیے عدت وہی ہوگی جو عورت خاتون کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی، اور اس کو تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ یہ اس میں گواہ پیش ہوں گے۔ اب گواہ بھی کیسے پیش ہوئیں؟ گواہ کی بھی ایک ہونی چاہیے ایک اس کی کریڈیبلٹی، اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس میں کچھ پاکی ہونی چاہیے اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے، اور گواہ جو ہے وہ ایک تو ہے وہ اون چودھری جو کہ بظاہر بغض رکھتا ہے ملزمان سے، اور خاص کر جو بڑا ملزم ہے بانی تحریک انصاف۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دوسرا گواہ ہے جو شوہر، جو پہلے ریکارڈ پہ ہے 5 سال پہلے جب یہ ہوا، 5 سال تک وہ سویا رہا، 5 سال بعد وہ ایک دفعہ گرفتار ہوا، کوئی مہینہ ڈیڑھ لے کر کے اس پہ کیسز بنے کرپشن کے کیسز سارے ختم ہو گئے، اور وہ واپس آ گیا، اور وہ شمشیر بدست نکلا اور اس کیس کے پیچھے پڑ گیا۔ اور اس کیس کے پیچھے کیا پڑا، اس نے جو کہا تھا جب وہ طلاق ہوئی تھی اس کی، اس خاتون سے، بی بی سے 5 سال پہلے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ
یہ اس جیسی پارسا، پاک باز، پاک سیرت، نیک خاتون میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. یہ آن دی ریکارڈ اس نے کہا تھا. اور اپنے ہاتھ سے اس نے تقریباً سمجھیے کہ رخصت کیا ان کو، اور بڑے ان کی آپس میں ایک دوستی کا یا وہ تعلق رہا. بالکل. لیکن اب وہ آ کے اس طرح. اچھا جی جی، لیکن ارتضیٰ صاحب اب جو سزا سنائی گئی ہے سر، اب اس میں یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سزائیں پوری کیسے ہوں گی. پہلے 14 سال، 10 سال، پھر آج جو ہے وہ 7 سال. تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے سر؟ جی میں ایک چیز پہلے ذرا عرض کر دوں. جی سر. جی کہ یہ جو گواہان ہیں یہ اس کریڈیبلٹی کے معیار پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ ان پہ کسی مطلب سوئی کی چوری کا بھی الزام ثابت ہو سکے یا ایسے گواہان کا. اور پھر جو جس پروسیجر سے انہوں نے کیا ہے کہ 2 دن پہلے وہ چارج فریم کیا ہے، انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، فرض جرم مرتب کی ہے، اور 2 دن میں کوئی 26 گھنٹے کے کتنے 16-17 گھنٹے بیٹھ کے عدالت نے مسلسل اور یہ فیصلہ اور یہ گواہ پیش کر کے ان کے، اور گواہ بھی لڑتا رہا ہے عدالت میں بھی، اور وہ پیش کر کے اور سزا سنوا دی ہے. اچھا سزا میں بھی ایک چیز بتا دوں، اس میں ابھی تک فیصلے میں بہت بڑا سکم ہے. وہ یہ ہے ایک اور بڑا کہ سول جج یا سبارڈینیٹ جج جو ماتحت جوڈیشری ہے، ڈسٹرکٹ جج ہے، سیشن جج ہے، سینئر سول جج ہے، سول جج ہے، میجسٹریٹ ہے، ان میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنا دیں اور جو سزا سنا دیں اور ججمنٹ نہ دیں. ججمنٹ نہ لکھی ہو یا دستخط کی ہو یا ایشو ملزم کو دینی پڑتی ہے اسی وقت پوری ججمنٹ. یہ فوجداری ضابطہ فوجداری کے تحت پوری ججمنٹ شارٹ آرڈر دینا پڑتا ہے سر. نہیں شارٹ آرڈر یہ شارٹ آرڈر والے نہیں ہیں. وہ شارٹ آرڈر صرف لکھ سکتا ہے فار ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ. صرف ان پہ لکھا ہوا ہے کہ ججمنٹ دیں گے. ججمنٹ میں کیا کیا مطلب نقطہ، ہر نقطے لا پوائنٹ پہ، ہر کویسچن آف فیکٹ پہ یہ اپنی رائے دیں گے اور پھر یہ اس رائے سے کنکلوژن نکالیں گے. اور یہ سارا ایک دم ان کو کرنا ہے. یہ کوئی شارٹ آرڈر والے جج نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی. یہ شارٹ آرڈر اور ججمنٹ ہم لکھیں گے یہ ایک انہوں نے فیشن ہی بنا لیا ہے. یہ صرف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ آرڈر شارٹ آرڈر سنا دے ایمرجنسی میں اور وہ آرام سے سوچ بچار کر کے بعد وہ آرڈر لکھائیں، کیونکہ ان کے آرڈرز بائنڈنگ ہوتے ہیں آل کورٹس بلو